پہنچانا ہے کہ میں ایک بار پھر عوامی مارچ کے لیے نکل رہا ہوں، اس ملک کی قسمت تبدیل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، پاکستان بچانے نکل رہا ہوں۔ آئے ہمارے ساتھ دے، وہ ہمارا ہو نہ ہو، ہم نے مل کے یہ جدوجہد کرنا ہے، اپنے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ میں سے کون سے وہ کارکن ہوں گے، کون سے وہ سپاہی ہوں گے جو ہمارا استقبال راستے میں کریں گے۔ اس لیے ہمارا یہ سفر صرف اسلام آباد کی بات نہیں ہے، ہم ملک بھر چل رہے ہیں۔ ہم عوام کو ڈائریکٹلی منتخب ہو کے اس حکومت کا نالائقی بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، عوام کے سامنے ان کے مسائل کا حل رکھنا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد کا پبلک مہم چلانا ہے۔ تو ہم ملک بھر سے گزرے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا جیالہ، کون سا سپاہی نے ہمارا قافلہ کا استقبال کی موبلائزیشن اور ریلیز اور جلسہ میں شریک ہونا ہے، کون سا سپاہی نے پورا وقت میرے ساتھ دے کے پورا سفر میں میرے ساتھ رہنا ہے، اور کون سا سپاہی نے ہمیں اسلام آباد میں مل کے ڈراپ سین پہ ملنا ہے۔ یہ آپ نے آپس میں فیصلہ کرنا، یہ آپ کا تنظیم کا فیصلہ، اور انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم پاکستان کے عوام کو اس عذاب سے نجات دلا سکیں انشاءاللہ، جو تبدیلی کے نام پہ تباہی کر رہا ہے، جو ہر طبقہ کا معاشی قتل کر رہا ہے، اور 3 سال بعد کرپشن، ماضی کا کرپشن کا راز الاٹنے کے علاوہ کوئی بات کرنے کا نام ہے۔ اور وہ کرپشن کا مقابلہ کیسا کیا ہے خان صاحب؟ جہاں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کی حکومت میں پاکستان کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا رپورٹ ہے، ہمارا تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن خان صاحب کی حکومت نے کروایا ہے۔ جن کو یہ خود چور کہتے تھے، یہ تو ہر کسی کو چور کہتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں دی ہمارے مخالف کو بھی چور 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 کہتا تھا، کسی کو نہیں چھوڑنا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں چھوڑنا تھا۔ میرا خیال میں ہر کسی کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم تو کہیں بھاگے بھی نہیں۔ صدر زرداری بیماریوں کے باوجود پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہے، میں خود موجود ہوں، آصفہ بیوی بھی موجود ہے، پکڑ سکتے ہو تو پکڑو۔ آپ نے جو الزام لگایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان میں بھی باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر جیالہ کو معلوم ہے، پاکستان کا تاریخ گواہ ہے کہ جن نے جھوٹے الزام لگائے قائد عوام پہ، شہید رانی پہ، صدر زرداری پہ، وہ سارے کے سارے الزام ہمارا اعلیٰ عدلیت سے باعزت بری ہوئے، اور جنہوں نے ہم پہ الزام لگایا، جس نے بھی ہم پہ
جھوٹا الزام لگایا ہے، ان کو سزا یافتہ ہونے کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جنہوں نے پی پی پہ، شہید ٹی وی پہ، قائد عوام پہ جھوٹا الزام لگایا ہے نا، وہ خود ثابت نہیں کر سکا۔ تاریخ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، مگر وہ خود سزا یافتہ ہو چکے۔ آپ دیکھو مشرف کو، دیکھو غداری کا سرٹیفائیڈ غدار بگورا ہو چکا ہے، جو چور چور کہتا نہیں تھکتا تھا۔ اب یہ نیا جو آیا ہے، جو چور چور کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب آج آپ کے مسائل حل کرنے کے بجائے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کم کرنے کی کوشش کے بجائے وہ اپنے ہی وزیروں میں سرٹیفکیٹس باندھ رہا تھا کہ شاباش شاباش، آپ نے سب زبردست کام کر دیا۔ ہم خان صاحب کو دکھائیں گے کہ آپ کا کارکردگی پہ اس ملک کے عوام کا کیا رائے ہے۔ جو سرٹیفکیٹ پاکستان کے عوام نے آپ کو انتخابات میں دینا ہے، اس کا ٹریلر آپ نے بائی الیکشنز میں بکتے ہیں، آپ نے لوکل باڈیز کا فرسٹ فیز کے الیکشنز میں دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کے وقت آپ کو نظر آئے گا، الیکشن کے وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے عوام آپ کی کارکردگی پہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے کیسے ملتان سے بڑا ناانصافی کی ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا کیبنٹ ہے اس کے، اور بطور خان صاحب کا صرف 10 وزیر لائق ہے کہ ان کا خان صاحب کی شباسی میں ایک وہ وزیر ہے جو خان صاحب کا پسندیدہ وزیر ہے، اور اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا جس نے سی پیک کو ساٹھ کر دیا۔ جو ہمارا کراچی کا ایک وزیر ہے جو پہلے نوکری سے نکالا گیا، پھر وزارت سے نکالا گیا، اور اب ایک نیا وزارت پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اور اس وزارت کا ذمہ داری ہے کہ وہ پلاننگ کرے۔ تو میں اب آپ سے کچھ پوچھتا ہوں کہ جس ملک میں یوریا کا بحران ہو، چینی کا بحران ہو، پیٹرول کا بحران ہو، ہر چیز کا بحران ہو، یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب